اچھا، یہ ساری دنیا جو دھوکہ دے رہی ہے، دھوکے کی سامان ہے، اس دھوکے سے انسان کیسے بچے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی بھیجا، اور ہمارے لیے ہمارے نبی کو بھیجا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بھیجا، اور ہر نبی کو ایک کلمہ دیا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے دھوکہ دور کرنے کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کا دھوکہ، دنیا کے دھوکہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ وہ پھر نہ سورج کو پوچھتا ہے، نہ ستاروں کا پوچھتا ہے، نہ آگ کو پوچھتا ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کو پوچھتا ہے۔ اور جو اس کلمہ کو نہیں لیتا، وہ درخت کو پوچھتا ہے۔ بڑا درخت دیکھ لیا، اس کو پوجنے لگ گئے کہ یہ بڑا درخت ہے۔ اور کوئی نقصان کی چیز دیکھا تو اس کو پوجنے لگ گئے۔ کچھ لوگ سانپوں کو پوجنے لگ گئے، کچھ لوگ جنات کو، بھوتوں کو پوجنے لگ گئے۔ وہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن سمجھتے ہیں اپنے دل میں کہ ان میں بڑی طاقت ہے، سے بناتے اور اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے سامنے سر ٹیکتے۔ ہم کیسے بے عقل تھے، ہم کیسے دھوکے میں تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں کسی کے پاس وہ مورتی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ایک پتھر لیتے ہیں خوبصورت دیکھ کے، اس کو پوجتے ہیں، اور پھر آگے چل کر کوئی اور خوبصورت پتھر مل گیا تو اس کو پھینک دیتے ہیں، اس دوسرے کو لے لیتے ہیں، اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ ہر خوبصورت چیز کو پوجتے ہیں، ہم ہر خوبصورت چیز کو پوجتے ہیں۔ تو بھائی میرے محترم، یہ کیا ہے؟ کامیابی کی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ بس آگ سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، ملک سے کچھ نہیں ہوتا، فوج سے کچھ نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں۔ ہتھیاروں اور فوج کی وجہ سے کوئی قوم اوپر نہیں آتی، اللہ جس کو اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ اوپر آ جاتی، اور اللہ جس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہو جاتی۔ تو جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوا؟ روم اور فارس کی لڑائی ہوئی۔ بڑی مملکت ہے روم کی مملکت، اور فارس والے بڑے ملک کے مالک ہیں۔ دونوں کی فوج میں لڑائی ہوئی، اور روم ہار گئے اور فارس جیت گئے۔ تو کافر لوگ جو دنیا کی چیزوں کی اور مورتیوں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ فارس والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، وہ ہماری طرح ہے۔ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، وہ آگ کو پوجتے ہیں۔ تو کافر لوگ جو ہے بہت خوش ہو گئے، دیکھو جی ہماری طرح جو فارس ہیں وہ جیت گئے۔ کس پر؟ روم والوں پر۔ روم والے اہل کتاب ہیں، یعنی وہ اپنے نبی کے پیرو ہیں۔
ان کے پاس آسمانی کتاب ہے. یہ مکے کے کفار جو ہے جو بتوں کو پوچھے تھے بہت خوش ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ عن قریب کچھ سالوں میں روم اور اس پر غالب آ جائیں گے. تو حضرت ابو بکر اور کفار کے درمیان لٹری ہوا. بتاؤ روم کب غالب آئے گا، کتنے سال میں؟ وہاں بدعون کا لفظ ہے 3 سے لے کر 9 تک کی عادت سمجھاتی ہے یہ لفظ. حضرت ابو بکر نے 3 سال کہا. 3 سال جب حضور کے پاس گئے حضور نے فرمایا ارے 3 کیوں کہا، 9 کہتے. اس لفظ کا استعمال تو 9 تک ہوتا ہے، تو اکثر کو کہتے، زیادہ کو کہتے. تو پھر گئے کہا کہ بھائی یہ 9 کا 9 تک ہے، 9 سال میں روم غالب ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں تو 9 سال میں روم غالب آ گئے. اور بات یہ طے ہوئی تھی کہ بھئی جو جیتے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے، 100 اونٹ ملے گا. تو حضرت ابو بکر کو انہوں نے 100 اونٹ دیا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اونٹ جو ہے استعمال کے قابل نہیں، اس لیے کہ یہ تو حرام طریقے سے ملا ہے. خیر یہ کون غالب ہوگا، کون مغلوب ہوگا، کون ہارے گا، کون جیتے گا، یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فوج میں نہیں ہے. کہ جس کی فوج زیادہ ہو، جس کا ہتھیار زیادہ ہو، جس کے پاس ایٹم بم ہو وہ جیت جائے گا. نہیں، اللہ جس کو غالب کریں گے وہ غالب ہوگا، اللہ جس کو مغلوب کر دیں گے وہ مغلوب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنے تھوڑے فوج زیادہ فوج پر غالب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ نہیں ہتھیار سے نہیں، فوجوں سے نہیں، کس سے بھائی؟ اللہ کے حکم سے. اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ غالب آ جائے، وہ اکثریت والے مغلوب ہو جائیں، بس ایسا ہی ہوگا. سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. یہ کلمہ اسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کوئی چیز کچھ نہیں کرتی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے سب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. یہ کلمہ دل میں بٹھا لو، دل کا یقین بنا لو، پھر کوئی مشکل نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، سب دھوکے دور ہو جائیں گے. کوئی پیسہ لینا چاہے اس کو پیسہ دے دو، لے جاؤ بھائی، اس پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. کوئی زمین لینا چاہے دے دو اس کو زمین، زمین لے کر لڑائی ختم ہو جائے. ہاں کہ بھائی زمین لینا چاہتا ہے وہی لینا چاہے گا جو دھوکے میں ہے ابھی تک.
جس کا دھوکہ دور ہو گیا وہ زمین کے دھوکے میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی روزی اللہ کے پاس ہے، آسمان میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور تمہاری رزق وہ سب کچھ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. آسمان میں کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو بغیر زمین کے بھی روزی دے دے، بغیر پیسے کی بھی روزی دے دے. بند گھر میں روزی دے دے. حضرت مریم علیہ السلام ان کو کیا کیا؟ حضرت وہ بیت المقدس کے حجرے میں عبادت کرتی تھی. زکریا علیہ السلام باہر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتے تھے کہ عورت ہے کوئی اندر نہ آ سکے. وہ اس میں اطمینان سے عبادت کرتی تھی حضرت مریم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، جب بھی دروازہ کھول کر زکریا علیہ السلام اندر آتے تو دیکھتے کہ گھر میں بہت سارے کھانے پینے کی چیز ہیں، تو تعجب سے پوچھتے انا لک ھذا، مریم دروازہ تو بند تھا، یہ روزی کہاں سے آیا؟ یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ اور مریم علیہ السلام دھوکے والی عورت نہیں تھی، دھوکہ کھانے والی عورت نہیں تھی. وہ کہتی ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دے دے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. وہ تو مریم علیہ السلام کے لیے تھا. اب اس امت کے لیے کہا کہ تقوی اختیار کر لو، میں تمہیں ہر تنگی سے نکال دوں گا. چاروں طرف دروازہ بند ہے، میں تمہیں اس سے نکال دوں گا اور تم کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو. ایسی جگہ سے تمہیں روزی دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تقوی حاصل کرو. تقوی کیا چیز ہے؟ وہی کلمہ، کلمۃ التقوی. یہ تقوی والی کلمہ ہے، والا کلمہ ہے. یہ کلمہ جو لے لے گا وہ تقوی والا بن جائے. کلمۃ التقوی یہ تقوی کا کلمہ ہے. اور جو اس کلمہ کو اپنے اندر لے لے گا وہ تقوی والا بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا. اس طرح کہ جو یقین کرتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس کی گولی کہاں کس کو لگے گی؟ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں کہ میری طرف نشانہ بنایا مجھے ہی لگنا ہے. نہیں، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لگیں گے. ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس پستول کی گولی اسی کو لگے. جب اللہ چاہیں گے اسی کو لگیں گے. اور دوسرا اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور اس کو مار دیا. لائے تھے دوسرے کو مارنے کے لیے، خود اپنے پستول سے مر گئے. لائے سے لاٹھی دوسرے کے سر پر مارنے کے لیے،
اب دوسرے نے کھینچ کے لے لیا اس کے ہاتھ سے لاٹھی اور اسی کے سر پہ مارا، اسی کا سر پھوڑا اپنی لاٹھی سے۔ وہ اللہ جانتے ہیں یہ لاٹھی کس کے سر پہ گرے گی، یہ گولی کس کو لگے گی، اللہ جانتے ہیں۔ جو اس کلمہ کو اپنے دل میں بسا لیا وہ اس گولی کے دھوکے سے نکل گیا اور اس لاٹھی کے دھوکے سے نکل گیا کہ بھائی یہ لاٹھی سے نہیں ڈرتا، گولی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ بس کھانا اللہ کھلائیں گے، کپڑا اللہ پہنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی فاطعمکم۔ تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، مگر یہ کہ جس کو میں کھلاؤں۔ اللہ جس کو کھلائے اس کے سوا سب، اس کے علاوہ سب بھوکے ہیں۔ ہاں، کھانا لے کر بیٹھا تھا، اپنا کھانا، اپنے برتن، بیٹھے، ابھی کھانے والا تھا، اتنے میں گھر کے باہر گولی چلی، آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ رک گئے کھانے سے۔ کہا یہ ڈکیت آ گئے، لوٹنے والا آ گیا اور گولی ماریں گے، جان سے مار دیں گے۔ تو کھانا چھوڑ کے بھاگ گیا، تیار کھانا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ ارے یہ سب کھانا تیار ہے، وہ دونوں نے کھا لیا۔ اپنے پاس کھانا ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ اگر نہ کھلائے، اللہ اگر نہ کھلائے نہیں کھا سکتے، ایسا ہے۔ دوسرا کھا لے گا تمہارا کھانا، اور دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کلکم جائع، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر یہ کہ جس کو میں کھلاؤں۔ لہذا کھانا تم کسی سے مت مانگو، میرے سے کھانا مانگو۔ کس سے مانگو ہے؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اللہ کھلائیں گے۔ ہم جو کھاتے ہیں نا، اللہ کھلاتے ہیں، اس لیے طریقہ سکھایا کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کیونکہ اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ کے نام سے کھاؤ۔ اور کھانے سے فارغ ہو کر کسی کی شکریہ ادا مت کرو، اللہ کی شکریہ ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ کسی کو سبب بنایا تو اس کو بھی دعا دے دو، اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ جس کو آپ نے وسیلہ اور ذریعہ بنایا میرے کھانے کا، اس کو بھی آپ کھلائیے، اس کو بھی پلائیے۔ شرافت ہے، کسی کا کوئی احسان ہو اس کو دعا دے دے، ہاں، یہ شریف آدمیوں کا کام ہے۔ اور کمینہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے
بدنام کرتے ہوئے جاتے ہیں، کھانے میں نمک نہیں کم تھا، کھانا مزہ نہیں ہوا، کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کسی کے گھر مہمان آئے، گھر میں جو کچھ ہے چاہے وہ معمولی چیز ہو، اس کو پیش کرنے سے گھر والے شرمائیں تو ان گھر والوں پر لعنت ہے۔ اور کوئی بھی مہمان گھر والے اس کے سامنے جو کچھ بھی پیش کرے اس کو حقیر سمجھے تو اس مہمان پر بھی لعنت ہے۔ تو گھر والے کو بھی سکھایا، شرافت سکھائی، یہ کلمہ شرافت سکھاتا۔ جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ کلمہ ملا ہے، آپ نے ہمیں اللہ کی طرف سے کلمہ والی زندگی بتائی۔ یہ کلمہ والے کیسے ہوں گے؟ ان میں تقویٰ ہوگا، ان میں توکل ہوگا، ساری اچھی صفتیں اس میں ہوں گی اور ساری بری صفتیں اس سے نکل جائے گی۔ ایک کلمہ والے کی طرح شریف آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم دوستو، جب یہ کلمہ صحابہ کو ملا وہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، کہیں بتوں کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اسی کو پوچھتے تھے۔ بیت اللہ وہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں بتوں کو لٹکاتے تھے۔ اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو نہیں پوچھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس دھوکے کے دور کرنے کا کلمہ جو ہے، دنیا کے سارے دھوکوں کو دور کرنے کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کو جب یہ کلمہ ملا سارے دھوکے ان کے کھل گئے، یہ سب دھوکے ہیں۔ بڑے بڑے فوجوں کے مقابلہ کر لیتے تھے کچھ لوگ، وہ کہتے تھے غلبہ اللہ کی طرف سے، فوجوں سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں۔ تو فوجوں کے دھوکے سے نکل گئے، ہتھیاروں کے دھوکے سے نکل گئے، سارے میدان میں روم کے بڑے بڑے لشکر کو مقابلے میں وہ غالب آ گئے، صحابہ غالب آ گئے، اس لیے کہ دھوکے سے نکل گئے نا۔ اب یہ اتنے بڑے فوج کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا رہے، فوج چاہے جتنی بڑی ہو، غلبہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ دیں گے، غالب کریں گے۔ کوئی سمندر ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ بھائی میں سمندر ہوں، تمہارے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہوں، اس طرف جانا ہے نہیں جا سکتے، کشتی لاؤ، پھر اس میں بیٹھو، پھر پار نکلو۔ صحابہ کو کلمہ مل گیا تھا، ہاں؟ وہ کہنے لگے یہ سمندر کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، کشتی اللہ سے بنا، اللہ نے بنایا ہے، کشتی چلانے والا پانی پر اللہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سمندر کو کیا طاقت ہے کہ ہمیں روک دے؟
امیر صاحب نے کہا چلو اس سمندر پہ گھوڑا ڈال. اس بیان کو پورے امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.